قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بچوں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ وہ قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جداگانہ ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے، جیسے ذلہ وہ ذلیل ہوا، ذلہ وہ پھسلا، ذلہ وہ گیا، ذلہ وہ گمراہ ہوا۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، تو پھر تمام اسباق کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ابتدائی ہدایات: قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیں۔ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، سوائے سورت توبہ کے۔ دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں۔ دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ اگر کوئی بہت ضروری بات ہو تو قرآن مجید کو بند کریں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلیں۔ حرکات کو اتنا نہ کھینچیں کہ حروف بن جائیں۔ حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر ادا کریں۔ حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کریں۔ پر حروف کو پر اور باریک حروف کو باریک ادا کریں۔ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کریں، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کریم کو خوش الانی سے پڑھیں، اس طرح قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اختتام تلاوت پر خیر و برکت کی اور قبولیت کے لیے دعا کریں۔ نوٹ: ایک الف کی مقدار عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنے یا بند انگلی کو کھولنا ہے۔ برترتیب مخارج حروف کا نقشہ: با، میم، فا، واو۔ ثنایا، پہلے 2 دانت ثنایا اولیا ہیں، اور پھر رباعی 4 دانت ہو گئے، ضاد، زا، سا، توا، زوا، تا۔ زبان کے نوکدار آواز سے یہ ادا ہوتے ہیں، اور انیاب نوکدار کو کہتے ہیں، نوکدار دانتوں کو۔ ضاحک ہنسنے والے دانتوں کو کہتے ہیں۔ جب ہم ہنستے ہیں تو ہمارے جو دانت نظر آتے ہیں انہیں ضاحک کہتے ہیں۔ صاد اور زا زبان کے کنارے سے ادا ہونے والے حروف ہیں، سین، لام، نون، را۔ اور طاہن پیسنے والے دانتوں کو کہتے ہیں، جو کھانا پیسنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور ناجز پکڑنے والے دانت کو کہتے ہیں، کہ جہاں پہ، اور زبان کی جڑ کو قوا کہتے ہیں۔ کڑوٹ جو سواد کے پاس زواد آتا ہے وہ کروٹ، زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اوپر والے حلق سے غین ہا، اور وسط حلق سے عین ہا، نیچے والے حلق سے حمزہ ہا۔ اور جوزف مطلب زبان جو تالو ہے اس سے ہوتا ہے الف، واو، یا۔ حروف مدہ وہاں سے جوزف سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر نظم ہے، سبق نمبر 1 ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2، ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرا اس طراز انہی کو، ضواحک ہیں 4 اور طواہن ہیں 12، نواجد بھی ہیں اس کے بازو میں 2 2۔ تفصیل: کل دانت 32 ہیں، جس میں 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں۔ 12 دانتوں کے کل نام 3 ہیں: ثنایا 4، رباعی 4، انیاب 4۔ 20 دانتوں کے کل نام 3 ہیں: ضواحک 4، طواہن 12، نواجز 4۔ سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا اولیا اور ساتھ والوں کو رباعی، اور پھر ان کے ساتھ والوں کو نیاب کہتے ہیں۔ اس سے آگے داڑیں ہیں۔ نیچے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ نیچے والے دانتوں میں سے ثنایا سفلا کے سوا کوئی دانت حروف کی ادائیگی میں معاون نہیں کرتا۔ پہلی 4 داڑیں دائیں بائیں اوپر نیچے والی ضواحک کہلاتی ہیں،
پھر اس کے ساتھ والی 12 داڑیں دائیں بائیں اوپر نیچے تواہن، پھر آخری 4 داڑوں کو نواجز کہتے ہیں۔ یہاں تصویر میں آپ کو دکھایا گیا کہ ثنایا الیہ پہلے والے 2 دانت ہیں جو آگے نظر آتے ہیں، رباعیہ اس کے آگے والے 2 دانت ہیں، اوپر نیچے کے مل کے یہ 4 بن جاتے ہیں، اور نیاب اس سے بعد والے 2 دانت ہیں، اور اس کے بعد زواحق ہیں۔ انعام نوکدار دانتوں کو کہتے ہیں، زواحق ہیں جو ہنستے ہیں، جب ہم تھوڑا سمائل کرتے ہیں تب نظر آتے ہیں، پھر تواہن ہیں جو کھانا کھانے کے درمیان میں یوز ہوتے ہیں، پھر ناجز جو اینڈ والی داڑیں ہیں، اور اس کے بعد نوکے لسان، نوکے لسان زبان کی نوک کو کہتے ہیں، پھر طرف لسان زبان کے دونوں طرف والے حصوں کو کہتے ہیں، اور زبان کے اندر والے حصے کو شجرے لسان کہتے ہیں۔ حافہ لسان طرف لسان کے بعد ہے حافہ لسان، پھر اقصی لسان ہے جہاں پہ زبان جڑی ہوئی ہے، پھر ادنا حلق، پھر وسط حلق، پھر اقصی حلق آتا ہے، پھر اس کے بعد ثنایا الیہ، ثنایا سفلی آتا ہے کہ دانت اوپر والوں کو ثنایا الیہ کہتے ہیں، نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں، اور اوپر والے ہونٹ کو شفت الیہ کہتے ہیں اور نیچے والے کو شفت سفلی کہتے ہیں، اور ان سب داڑوں کو ازراس کہتے ہیں۔ ازراس زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کو لگتا ہے نوک، راس لسان کہلاتا ہے۔ زبان کا وہ حصہ جو دانتوں کو لگتا ہے طرف لسان کہلاتا ہے۔ زبان کا وہ حصہ جو داڑوں کو لگتا ہے حافہ لسان کہلاتا ہے۔ حافہ لسان پھر 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: ادنا حافہ زبان کا وہ حصہ جو زواحق کو لگتا ہے، وسطی حافہ زبان کا وہ حصہ جو تواہن کو لگتا ہے، اقصی حافہ زبان کا وہ حصہ جو نواجز کو لگتا ہے۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.